ابھی بھی اتنی پوٹینشیل ہے جس کو ہم آگے اکٹھا لے کے جانا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اسی تعاون سے آگے چیزوں کو بڑھاتے جائیں. اور دونوں کمپوننٹس ایجوکیشن اور اسکل، اس میں جو ہمارے پوٹینشیل پارٹنرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم مل کے اس کو بیسکلی آگے بڑھائیں. اور مزے کی بات یہ ہم لوگوں نے یہ جو بھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چوز کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا. یہ ایریا ہم نے سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں کیوں آئے، کیونکہ یہاں یہ جو لڑکا بھی آئے گا تو بلکہ آپ کا متعارف بھی کراتی ہوں کہ یہ ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کا گریجویٹ ہے. یہ وہ بچہ ہے جس نے ہمارے کورس سے ٹریننگ حاصل کی، اور اس کے ساتھ اس کے والد صاحب بہت عرصے سے اس پیشے میں رہے ہیں، لیکن اب ٹریننگ حاصل کر کے وہ اس کو پورا اسٹیبلش کر رہا ہے. یہ نیا ہال بنا ہے اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اینڈ یہ اس کا اسٹارٹ اپ ہے جو کہ اس نے اپنے گھر کو کنورٹ کر کے ایک گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کیا ہے. تو یہ ایک قسم کی ہماری ایک سیلف سکسیس اسٹوری ہے کہ ایک بچہ اس اسکل کو آٹومیٹکلی استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے. اس کے باوجود اور بہت ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو یہاں سے نکل کے اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں انٹرپرائز ڈیولپ کی ہے. ایک ہماری ٹک ٹک انٹرپرائز ہے جو وومن لیڈ ہے، جس میں خواتین وہ انٹرپرائز چلا رہی ہیں اور سلائی کڑھائی کے آرڈرز لے رہی ہیں، یونیفارمز بنا رہی ہیں، اور اپنا ایک انہوں نے شروع کر دیا کاروبار. تو اصل مقصد یہی ہے کہ جس حد تک کنٹریبیوٹ ہو سکے اس پہ کیا جائے، اور جہاں جہاں سے جو سپورٹ کر سکتا ہے وہ اس کو کرے اور اس کو آگے لے کے بڑھے. سو دیٹس اٹ. تھینک یو. بعض بچوں کے لیے ہمارے پاس سکول لیے ہمیں دے دو، تو ایک وقت تک جو ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا محروم رکھا گیا، یا ان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. لیکن اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ان کے ڈیمانڈ کو جو ہے اس وقت گورنمنٹ جو ہے اب 1947 سے اب تک جو جتنے اسکول دوسرے علاقوں میں بنے ہیں، ہمارے گلگت میں بنے ہیں، استور میں بنے ہیں، یا حمزہ ناگر میں بنے ہیں، یا غزر میں بنے ہیں، تو اچانک اتنے اسکول جو ہے فیمل کے لیے جو ہے تو وہ ایک ساتھ تو فراہم نہیں کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے اے ڈی پی کا جو ہے زیادہ تر جو اسکول جو دیامر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے فیمل اسکول کے لیے وہ اے ڈی پی جو ہے ہمارے مختص ہے، اور اس کے بہت بڑی جو ہے وہ رقم جو ہے اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو لوگ ہمارے بڑے کمیٹڈ ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہاں پہ جو کچھ ہے وہ سارے جو ہے اپنے اس پہ جو ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ایک کانسیپٹ ہے علم حاصل کرنا، ایک کانسیپٹ ہے علم سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. تو سائنس کی تمام برانچز کے درمیان جو باؤنڈریز ہم نے بنا رکھی ہیں کہ یہ میتھس ہے تو اس نے بایولوجی نہیں پڑھنی، یہ بایولوجی ہے تو اس نے میتھس نہیں پڑھنا، کیسے ہم اپنے طالب علموں کی مدد کریں کہ وہ ان باؤنڈریز سے ہٹ کر، کیونکہ زندگی کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جب انہوں نے زندگی گزارنی ہے اس میں بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کے لحاظ سے مسائل ان کے سامنے نہیں آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ اصول سکھائیں جن کے تحت نئی علم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ میں عام طور پر ایک چھوٹی سی بات سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے اگر میں وہ سارا اپنے طالب علم میں ٹرانسفر کر دوں تو میں ایک اور ڈاکٹر مصطفیٰ بناؤں گا، اور دنیا کو ایک اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو ایک نئے دماغ کی، ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے. تو علم کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں ہم. ایک استاد کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے کہ جتنا مجھے پتہ ہے میرے طالب علم کو اتنا پتہ ہو. یہ بات بہت پرانی ہے. اب ہمارا طالب علم ہم سے بہتر ہو وہ تبھی ممکن ہے جب وہ اصول سیکھے گا جن کے تحت نیا علم بنایا جا سکتا ہے. تو سوال پیدا کرنا ان کے دماغ میں، ان کو سمجھانا، سیکھنے کے طریقے سکھانا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی کلاس روم میں جا کر کوئی بھی اپنی مرضی سے سائنس کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اور ان کو یہ یقین دلانا کہ اس کے لیے کوئی نیا سامان، کوئی نیا انسٹرومنٹ، کوئی نئی فنڈنگ، ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ خود اور چند بنیادی چیزوں کے ساتھ اپنے سائنس کے بے شمار تجربات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سب سے بنیادی جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے ان کو یہ یقین دلانا کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہمیں کوئی ٹریننگ لینی پڑے گی، ہمیں کچھ نیا بکس پڑھنی پڑیں گی، یا ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے. تو اگر اساتذہ کرام کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم اس سسٹم کو سمجھ پائیں گے کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے کون کون سے نئے طریقوں سے آشنائی حاصل کر چکے ہیں، کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو بچوں کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں، اور ہم ان کی مدد سے اپنے طریقہ تعلیم کو زیادہ پر اثر بنا سکتے ہیں، زیادہ طاقتور بنا سکتے ہیں. موبائل فونز کو ہم بچوں سے گلا کرتے ہیں، کیسے اس کا رخ موڑ سکتے ہیں کریٹیوٹی کی طرف، کیسے اسی کی مدد سے ہم ایک استاد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ سکھا سکتا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن سے ہمارے ٹیچرز کو ایک بار پریکٹیکلی ان کو دیکھنا چاہیے یا پریکٹیکلی اس کو محسوس کرنا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کیا ہے کہ اس کو کائنڈلی، جیسے ورک شاپ تو خاص قسم کے اساتذہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کو اوپن کیجیے. اگر زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، طالب علم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں
تاکہ کیونکہ ہم وہاں پر ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری جاب ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج جائے، طالب علموں کو علم کو حاصل کرنا اور سیکھنا سکھانا اور سوال کرنا جو ہے وہ سکھایا جائے. آپ لوگوں کو شکریہ. نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارا گلگت بلتستان میں ایکٹیو پارٹنر ہے، اور اگین پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی سے تو اس میں ہماری خاصی پروگریس ہو گئی. کچھ 75 ہم نے جی بی میں نان فارمل اسکولس اسٹیبلش کیے، اور 3500 پلس بچیاں جو اسکول نہیں جا پا رہے تھے اسکول جانے لگے. دیٹ واز این اچیومنٹ. مین ٹائم کریڈٹ گوز ٹو آور کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر طارق حبیب چیمہ صاحب. تو انہوں نے یہ کہا یار ہم پڑھے لکھے بے روزگار تو نہیں نے کہا کہ اسکل ضروری ہے کہ جب تک اسکل ڈیولپمنٹ نہ ہے، کوئی ہنر بچے نے نہیں سیکھا ہو. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بندہ پی ایچ ڈی بھی ہے لیکن روزگار نہیں ہے، گھر میں بے روزگار بیٹھا ہے، وہ کما نہیں رہا ہے کیونکہ ہنر نہیں ہے. تو ہم 2000 سے ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں آ گئے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے پھر ہماری مدد کی، اس میں ہم پارٹنر ہیں. 250 یوتھ کو جس میں بچے بچیاں ہیں، ہم نے سوئمنگ اسٹیچنگ میں، مسینری میں، اور لاسٹ 3 سیشنز ہم ہوٹل مینجمنٹ، کسٹمر کیئر اینڈ ہاسپٹیلٹی ٹریننگ. ہمارا سیشن ریسنٹلی کلوز ہو گیا ہے. 2 تاریخ کو پھر ہم گریجویشن کی سیریمنی کر رہے ہیں. لیکن اس نے فخر رحمت العالمین ہونے پہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو معلم بنا کر بیچنے پر اس نے فخر کیا ہے. کیونکہ اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جس معاشرے میں ہمارے آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی لائی تھی، وہ اس نے ایک معلم ہونے کے حوالے سے تبدیلی لائی تھی. تو لہٰذا آج کے ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے کی ہم نے اگر تبدیلی لانی ہے ملک کے اندر، تو وہ جس فیکٹر کو بھی ہم اٹھا لیں تو وہ صرف اور صرف ایک استاد ہی لے کے آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس استاد کی سب سے پہلے جس حوالے سے وہ استاد اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس حوالے سے اس کے اوپر پوری گرفت ہونی چاہیے. تو لہٰذا الائڈ پاکستان نے ان احباب کے ذریعے جو ہمارے پاس ایف سی کالج سے، لمس سے اور دوسرے اداروں میں درس و تدریس کے حوالے سے بڑی اپنی مہارتیں رکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں. اس کو ہمیں پہلی اپنی اس سیڑھی کا زینت سمجھتے ہوئے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس سے ہم پھر مزید ہمارے لیے جو اوپننگز جو آئیں گے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے.